بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل سے مشکل کام جو حل نہ ہوتا ہو، قرآن کی ایک طاقتور سورت جس سے ہر کام جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے، اور وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی ایک ایسے سورت ہے جس سے رکا ہوا کام بھی فوراً سے ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی جگہ پر نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہو، گھر میں کوئی اس رشتے پر راضی ہو اور کوئی ناراض، تو ایسے صورت میں سب گھر والوں کو راضی کرنے کی غرض سے ہر روز نماز فجر کے بعد باوضو حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور کسی سے کلام نہ کرے۔ 125 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرے گی اور جس جگہ چاہتا ہے اس کی شادی ہو جائے گی۔ اگر ہر روز 125 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی گھر والوں کو کسی طرح سے پلا دیے کرے تو انشاءاللہ جلد ہی مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہر ناگہانی مشکل کے حل کے لیے جو بھی کسی مشکل میں پھنس کر سخت پریشان ہو، کوئی سمجھ نہ آتی ہو کہ اس مشکل کا حل کیسے نکلے، تو چاہیے کہ نماز عصر کے بعد باوضو حالت میں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، درمیان میں 125 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ کے فضل سے 7 دن کے اندر اندر مشکل دور ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ہر وقت آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں، بات بات پر ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہو، گھر میں ہر طرف خاموشی ہی رہتی ہو، تو ایسی صورت میں نماز فجر کے بعد باوضو حالت میں اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں یا کسی بھی کھانے والی چیز پر دم کر کے دونوں میاں بیوی کو کھلا دیں۔ ہر روز 7 دن تک یہ عمل کریں۔ اللہ کے فضل سے چند دنوں میں ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میاں بیوی کے درمیان محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ مقدمے میں کامیابی کے لیے جس کسی پر ناحق کوئی مقدمہ قائم کر دیا گیا ہو اور وہ اس معاملے میں حق پر ہو، خطرہ یہ ہو کہ مخالف فریق رشوت اور سفارش کے بلبوتے پر مقدمے کا فیصلہ اس کے خلاف کرانے کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ فاتحہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ اپنے حق میں ہونے کی دعا مانگے، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا اور اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد باوضو حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے دوران کسی سے کوئی بات نہ کرے، نماز فجر کے بعد 71 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے، نماز ظہر کے بعد 61 دفعہ پڑھے، نماز عصر کے بعد 51 مرتبہ پڑھے، نماز مغرب کے بعد 41 مرتبہ پڑھے اور نماز عشاء کے بعد 21 مرتبہ پڑھے۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ اس کی بارگاہ میں دعا اپنی قبول کریں گے، مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا اور جو بھی ناجائز اور ناحق مقدمہ اس پر قائم کیا گیا ہے اس میں سے باعزت طور پر خلاصی ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ میں لا علاج بیماریوں کا علاج ہے۔ کسی چیز سے جو ہے وہ علاج نہ ہوتا ہو تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ مریض کو پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی برکت سے شفا یاب کرے گا۔
کامیابی قدم چومے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو بھی جائز کام شروع کرے اس میں اسے کامیابی حاصل ہو، ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، کامیابی اس کے قدم چومے، تو وہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، درمیان میں سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ سے لے کر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تک پڑھے، 12ویں دفعہ سورۃ فاتحہ پوری پڑھے، اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ جب تک کامیابی نہ ہو ہر روز بلا ناغہ اس عمل کو جاری رکھے، توجہ کے ساتھ عمل کرے، یقین کامل رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ابھی 40 دن پورے نہ ہوں گے، اللہ اس مقصد میں کامیابی ضرور دے گا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں اضافے اور برکت کے لیے جو کوئی ہر نماز کے بعد 20 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، انشاءاللہ اللہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ڈالے گا، رزق کی فراخی ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کی برکت سے اللہ اس کا رزق وسیع فرما دے گا، پردہ غیب سے اس کے کاروبار میں ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے، اس کا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، رکا ہوا کاروبار چند دنوں کے عمل سے فوراً چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ ہر روز اسے بلا ناغہ پڑھے، کم از کم 41 دن تک بلا ناغہ پڑھنا لازم ہے۔ اگر اس کے بعد بھی عمل پر قائم رہ سکے تو بہت بہتر ہے، ورنہ جس قدر ممکن ہو سکے ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا۔ مضبوط قوت حافظہ کے لیے، طالب علموں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پینا نہایت مفید ہے، یہ ذہن کو جلا بخشتا ہے۔ اگر کسی کی قوت حافظہ کمزور ہو، کوئی بھی سبق یا بات زیادہ دیر تک یاد نہ رہتی ہو، بھول جانے کی عادت پڑ گئی ہو، تو ایسے شخص کو ہر روز باوضو حالت میں 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی اس کا ذہن تیز ہو جائے گا، بھول جانے کی شکایت جاتی رہے گی، قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی ایسی جائز حاجت جس کے پورا ہونے کی کوئی بھی صورت اور آثار نہ دکھائی دیتے ہو، تو سورۃ فاتحہ کی برکت سے انشاءاللہ بگڑے ہوئے کام بھی اللہ سنوار دیتا ہے اور ہر طرح کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ کسی بھی ضرورت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانے کے لیے سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں، یعنی چاند کے مہینے کے عروج میں اتوار کے دن سے شروع کریں اور پہلے دن اتوار کو سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ کی میم کے ساتھ ملا کر 70 مرتبہ پڑھیں اور پھر اول آخر درود پاک پڑھ کر اللہ سے اپنے مقصد کی دعا مانگیں۔ اگلے روز پیر کے دن پھر 60 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ منگل کے دن 50 دفعہ، بدھ کو 40 دفعہ، جمعرات کو 30 دفعہ اور جمعے کو 20 دفعہ، ہفتے کے دن 10 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ایک ہی ہفتے میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر ایک ہفتے میں حاجت پوری نہ ہوئی ہو تو پھر اتوار کے دن سے دوبارہ اسی طرح پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ 3 ہفتے میں ضرور حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل فجر نماز کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھیں، نہایت مجرب آزمودہ عمل ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہو اور جو بھی جائز دعا اللہ سے مانگے رد نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ 40 دن تک ہر روز بلا ناغہ یہ عمل کرے تو اللہ کے فضل سے جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔
عبادت میں توجہ کے لیے اگر کسی کا دل اللہ کی عبادت کی طرف مائل نہ ہوتا ہو، عبادت کرتے ہوئے سستی محسوس ہوتی ہو یا دھیان کسی اور طرف مسلسل جاتا رہتا ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ اور توجہ کی کیفیت نہ پیدا ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 41 دفعہ سورۃ فاتحہ اس طرح سے پڑھے کہ جب بھی اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو اس کو 11 مرتبہ بار بار پڑھے۔ اس کے بعد سورت مکمل کر کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ اس کی طبیعت عبادت الہی کی طرف راغب کر دے گا۔ اللہ اس پر اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائے گا، اس کو عبادت کرنے میں سکون نصیب ہوگا اور توجہ کی دولت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔